السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النمل سے دو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 83 اور 84۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوعات موجود ہیں۔ فرض کریں کہ آج حساب و کتاب یعنی محشر کا دن ہے، تمام مخلوق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا آوازہ بلند ہوتا ہے کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہارے درمیان کتاب بھیجی، میں نے ایک نصیحت تمہارے لیے اتاری، میں اپنی آیات تمہارے درمیان لے کر آیا، تمہارے دل و دماغ کو اس کو موضوع ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہارے دل و دماغ میں بارہا یہ بات موجود تھی کہ یہی کل ضابطہ حیات ہے، یہ بات بھی تمہارے دل و دماغ میں موجود تھی کہ یوم محشر یعنی حساب کتاب کے دن اس کتاب سے ہی سوال و جواب ہوگا۔ تو بتاؤ تم نے کتنا غور و فکر کیا اس کو، کتنا تدبر کیا اس پر، کتنا سمجھنے کی کوشش کی، کتنا اس کو جاننے کی کوشش کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹا ہر ایک شخص یہ سوچے کہ جب اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ اس روز تو جن لوگوں نے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کیا ہوگا، تک و دو میں لگے ہوں گے، جنہوں نے محنت کی ہوگی، جنہوں نے اس کے لیے وقت نکالا ہوگا، وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، ان کی بھی سوچ کا یہ مقام ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، حالانکہ انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی، جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہی نہیں، جنہوں نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کی سوچ کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہی بات اللہ رب العزت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن جمع کیے جائیں گے ہر ایک امت میں سے گروہ کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی چھانٹی ہوگی، ان کو الگ الگ کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، تم جھٹلاتے رہے میری آیات کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے انہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اگر یہی نہیں کیا ہے تو کیا کرتے رہے، اگر یہی مہلت جام ہے، کیا ہی نہیں ہے یہ کام، تو پھر کرتے کیا رہے ہو۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھا جائے، اس کو غور و فکر سے پڑھا جائے، اس کو پہ عمل کرنے کی بھی کوششیں کی جائیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں قرآن کی عزت موجود ہے، قرآن کی عظمت موجود ہے، وہ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کا ایمان یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آخری اور سچی کتاب ہے، انکار نہیں ہے کسی کا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کوششیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک رکاوٹ ان کے بیچ آ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف عوام ہے، یہ بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہاں یہ طبقہ موجود ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں اس طبقے کا نام بھی نہ لوں تو بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھ چکے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اس طبقے کا تعلق ممبر و محراب سے، بقول لوگوں کے ان میں بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ذاکرین، بڑے بڑے جو ہے محقق موجود ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی جوانیاں، ان کے بڑھاپے مدرسوں میں ہی مر کھپ گئے، وہ طبقہ موجود ہے۔ وہ روکتا ہے، وہ ڈراتا ہے عوام کو۔ عوام اگر کوشش بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سمجھائیں گے۔ اچھا یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ عوام بالکل ہی اس مقدمے میں قصوروار نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
عوام کو آسانیاں نظر آئیں تو انہوں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا کہ نہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی نہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک گارمنٹ انڈسٹریز ہے, کوئی کیمیکل انڈسٹریز ہے, اس طرح سے دین کی انڈسٹریز عوام نے ہی کھڑی کر کے دی ہے. ان کو بالکل قصوروار نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاص طبقہ کہتا ہے کہ ہم بتائیں گے اس کو کیسے عمل کرنا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس کو تعویذ بنا کے لٹکا لو, اس کا ناظرہ پڑھ لو, اس کے رٹے لگا لو, اس کو حفظ کر لو. جب انسان مر جائے, مردہ پڑا ہو تو اس کے سامنے پڑھ دو, اس کا ختم کر دو. میں جس معاشرے میں پلا بڑا, جس جگہ میری پرورش ہوئی پیدائش کے بعد, وہاں ایک خاص طبقہ موجود تھا. 20 رمضان کے بعد آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا غالباً کہ وہاں آگے پیچھے سے آوازہ بلند ہوتا تھا مسجدوں سے, ظہر سے لے کے عصر و مغرب کے ٹائم تک, کہ فلاں مسجد میں ختم قرآن ہے, فلاں مسجد میں ختم قرآن ہے, فلاں جگہ پہ ختم قرآن ہے. جب اللہ رب العزت نے ایمان کی طاقت دی تو سمجھ میں آیا کہ اصل میں ان کا مقصد ہی قرآن کو ختم کرنا ہے. یہ جو آوازہ بلند کر رہے ہیں یہی ان کا مقصد ہے. قرآن ختم ہو جائے گا تو ان کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے, لیکن الحمدللہ قرآن نہیں ختم ہوگا. کوششیں پوری کر رہے ہیں. ڈراتے ہیں, خاص طبقہ عوام کو ڈراتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تو علوم چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے 18 علوم چاہیے, کوئی 21 کہہ رہا ہے, کوئی 25 کا بھی قائل ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. دوبارہ میں اس مختصر سے وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاص طبقہ جو ہے عوام کو روکنے کی کوششوں میں جٹا ہوا ہے. یہ کیوں رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ یہ اس خاص طبقے کی صلاحیت ہے کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ بن کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اپنے ممبر و محراب سے نہیں کہہ رہے کہ اس قرآن کو سمجھو, اس پہ غور و فکر کرو, اس کو ہی مشعل راہ بناؤ؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ اگر یہ کہے گا تو قرآن تو اس کا پردہ فاش کر دے گا, ان کی دکانیں مشکوک ہو جائیں گی. کیونکہ اگر قرآن ان کے عالم کے بغیر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یہ روکیں گے تبھی جب ان کا عالم موجود ہوگا, جب ان کا علامہ موجود ہوگا, تب یہ اجازت دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مطمئن ہے, کیونکہ ان کا ایک فوجی جو ہے آپ پہ تعینات ہے. اگر عوام سمجھنے کی کوشش کرے گی تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نظر و نیاز حرام ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ قبروں میں جو دفن ہے, یہ مردہ ہیں, یہ کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دینی امور کو اجرت حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکوں کا کام ہے فرقہ پرستی, فرقے بنانا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی غوث العظم نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ان کی دعائیں قبول کرنے والا نہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی وسیلے کے لوگوں کی دعائیں, ان کی باتیں سنتا ہے. تو وجہ یہ ہے. اور ممبر و محراب کا یہ طبقہ جو ہے, یہ جو موجود ہے, یہ کوششوں میں لگا ہوا ہے. یہ چاہتا ہے کہ اپنی پھوکوں سے اللہ رب العزت کے نور کو بجھا دے, لیکن ناکام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا, فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو گزارش ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان سوچے کہ رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجے گئے, مومن کا ایمان ہے کہ وہ مومن کی شفاعت کریں گے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شکایت بیان کی ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 کہ رسول کہیں گے کہ رب میری اس قوم نے اس قرآن کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. تو بہتر ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کے لیے تگ و دو کی جائے. اور ایمان لانے کے بعد جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بالکل ہی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے. ایمان لانے کے بعد تو معاملات اور سنجیدہ ہو گئے. ایمان لانے کے بعد ہی تو انسان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جو یہ خط ہے, اس میں اللہ رب العزت کیا بیان کر رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے, کیا احکامات ہیں جن کے اوپر میں عمل کروں تو میں یوم محشر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کی ہیں, اللہ رب العزت ان باتوں پہ پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قول و فعل کی سزا سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.